الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام میت کے غم میں آنسو بہانے میں حرج نہیں، البتہ نوحہ کرنا گناہ ہے، اپنا کو پٹنا گناہ ہے. چنانچہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے دن جہنم میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف جہنمیوں کے دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف، اور جہنمیوں پر یوں بھگتے رہیں گی جیسے کتے بھگتے ہیں. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لے و غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کی سوگوار ماں نے غم سے نڈھال ہو کر رو کر پکارا، یا اللہ اس کی بھری جوانی پر بھی تجھے رحم نہ آیا؟ بچہ میں تو رحم نہ آیا، بڑھا جوان میں تو رحم نہ آیا، بڈھا تو پھر کون مرے؟ انہیں مرنے کے لائے نہیں دنیا میں. ہاں، اللہ تعالیٰ کوئی کام غلط نہیں کرتا ہے، ہر کام اس کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے. اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بوڑھی دادی یا بڈھے دادا کو لے لیتا. مطلب پہلے بہو مر جاتے تو لو، ساس زندہ ہے بہو کو لے لیا. بولتے میں سنو ایسا، میں اپنے کان سے سنو. ہم لوگ کی بلڈنگ میں سمجھے کتنے لوگ سنے، بولے تو عام جملہ ہے. بولو اگر تجھے لینا ہی تھا تو اس کی بڈھی دادی یا بڈھے نانا کو لے لیتا. تو سوگوار ماں کے کلمات کیسے ہیں؟ جواب، یہ کلمات کفریات سے بھرپور ہے. ایک گھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے 2 اموات ہو گئی. یہ 2 لوگ مر گئے، بیچ میں تھوڑا ڈسٹینس تھا، گیپ تھا. اس پر گھر کی بڑی بھی روتے ہوئے بڑبڑانے لگی، یا اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو یہ اتنے جملہ ہی بولا کفر ہو گیا. اب آگے اور ان کا آگے کا جملہ سنو تو کفر ہے. آخر ملک الموت علیہ السلام ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں لگا دیے؟ بڑی بھی کہ یہ الفاظ کیا حکم رکھتے ہیں؟ مذکورہ بڑھیا کی بکواس رب کائنات کی توہین اور اس پر اعتراضات سے بھرپور ہے. اللہ عز و جل کی توہین اور اس پر اعتراض کرنا کفر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرنے والے پر نوحہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. چنانچہ رسول کریم و جواد محبوب رب العباد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، یعنی اپنا کو جو سینہ کو بھی کرتے مارتے پٹے کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائیں گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی رال کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی کھجلی کا ہوگا. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ النان فرماتے ہیں، رال میں آگ بہت جلد لگتی ہے اور سخت گرم بھی ہوتی ہے، اور جرب وہ کپڑا ہے جو سخت خارش میں پہنایا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نائحہ یعنی نوحہ کرنے والی پر اس دن خارش یعنی کھجلی کا عذاب مسلط ہوگا، کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کو مجروح یعنی ان کے دل غمگین و زخمی کرتی تھی، تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ نوحہ خواہ عملی ہو یا قولی سخت حرام ہے، کیونکہ اکثر عورتیں نوحہ کرتی ہیں، اس لیے عموماً ناحیہ یعنی عورتوں کا ذکر آیا ہے. نوحہ کے معنی کیا ہے اور اس کے بعض احکام شریعت میں کیا ہے؟ نوحہ یعنی میت کی خوبیاں مبالغے کے ساتھ خوب بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بیان کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے. یوں ہی واویلا کرنا، چلم چلی کرنا، مصیبتہ یعنی ہائے مصیبت کہہ کر چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کٹنا،
ران پر ہاتھ مارنا یہ جاہلیت کے کام ہے اور حرام ہے۔ آواز سے رونا منع ہے، اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات پر آنسو بہائے تھے۔ ٹھیک ہے نا، چلم چلی نہیں کی، کچھ فالتو بات نہیں۔ وہ بے صبری میں رونا حرام ہے، خوف خدا سے رونا حرام نہیں ہے۔ مذاق میں کفریات بکنے کے بارے میں سوال جواب، کیا مذاق میں بھی کفر ہے؟ جواب جی ہاں، فقہاء کرام فرماتے کہ مذاق میں کلمہ کفر بکنا بھی کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہنسی مذاق میں کفر بکنے والے کی قرآن میں بھی مذمت آئی ہے؟ جواب جی ہاں۔ مذاق میں اگر کوئی کفر بکے تو آگ بن کے سوچو میں کہیں بکا تو نہیں ہوں۔ بہت نازک بات ہے، یہ بہت نازک معاملہ ہے، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، نہایت ہی تشویشناک بات ہے۔ سوچو کہ ہم سے کوئی کفر سرزد تو نہیں ہو گیا۔ تو مذاق میں کفر بکنے والوں پر خدا رحمان عز و جل نے اپنے پاک قرآن میں بزبان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز ایمان سے پیش کرتا ہوں، اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تو فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانہ نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ پھر سے یہ آیت سنو اور غور سے سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اے محبوب یعنی اے میرے رسول اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ ابھی چند سیکنڈ پہلے ایک بندہ ابھی ہنس رہا تھا اپنی بیٹھنے والوں میں، جبکہ میں کفر کا بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا ان پر یہ آیت اگر صادق ہو گئی یا اس آیت کے مصداق ہو گئے ہوں تو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان تمید الایمان مہا اصحاب الحرمین میں صفحہ نمبر 94 سے 95 تک پر نقل فرماتے ہیں، کسی شخص کی اٹھنی گم ہو گئی، اس کی تلاش جاری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اٹھنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اٹھنی فلاں جنگل میں اللہ کے رسول نے غیب کی خبر دی۔ اس پر ایک منافق کیا بولا، جو ظاہر تو مسلمان تھا اور حقیقت میں اندر سے کافر تھا۔ منافق کیا بولا، رسول اللہ نہیں کہہ رہے، نام لے رہے، محمد بتاتے ہیں کہ اٹھنی فلاں جگہ ہے۔ معاذ اللہ سے معاذ اللہ، محمد غیب کیا جانے، معاذ اللہ۔ دیکھو اس وقت کے منافقین اللہ کے رسول کے علم غیب کا انکار کرتے تھے، اور آج تک یہ فرقہ ان کو فالو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سرکار کے علم غیب کا انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے آیت کریمہ اتاری کہ اللہ اس کے رسول سے ٹھٹا مسخری کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تو مسلمان کہلا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے وہ غیب کیا جانے۔ وابڑے لوگ بولتے کلمہ کوئی کام نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ بہانے نہ بناؤ، تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے،
यहाँ से वो हजरात भी सबक ले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम गैब से मुतलकन मुनकिर है। देखो ये कौल मुनाफिक का है, ये कौल किसका है? और सहाबे किराम तो कितने सहाबे को सरकार का इल्म गैब देख कर ही मान रहे हैं, जिनमें उनके चचा हज़रत अब्बास भी। तो पता चला तो सरकार के इल्म गैब पर ईमान रखे कि अल्लाह ने उनको अता किया है, जब से अता किया है, जब से और जितना अता किया उतना है, और अल्लाह ने अता किया है। तो जो ये ईमान रखे तो सहाबे किराम के तरीके पे चल रहे हैं, और जो ये ईमान ना रखे वो उन मुनाफिकों के रास्ते पे चल रहे हैं। और हदीस पाक के मुताबिक जो जिसकी नकल करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। और सरकार फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मिसल है, इनमें से एक की भी इक्तिदा करोगे तो फला पा जाओगे, क्योंकि मेरे ज़माने के लोग बेहतरीन है। तो अगर हम कोई भी सहाबी को फॉलो करेंगे, इसलिए हमारे लिए फला कामरानी है, हमारे भलाई भलाई है। तो अब बताओ सरकार के इल्म गैब पे ईमान रखना है या नहीं रखना है? रखना बेशक रखना। हमको मुनाफिकों के साथ दोज़ख में जलना नहीं है। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो गैब क्या जाने, कलमा कोई काम ना आई। अल्लाह ताला ने साफ़ फरमा दिया कि बहाने ना बनाओ, तुम इस्लाम लाने के बाद काफिर हो। यहाँ से वो हजरात भी सबक ले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम गैब से मुतलक्कन मुनकिर है। देखो ये कौल मुनाफिक का है, और उसके कहने वाले को अल्लाह ताला ने कुरान में रसूल से ठट्टा मस्करी करने वाला बताया, और साफ साफ काफिर और मुर्तद। और क्यों ना हो कि गैब की बात जाननी शान नबूवत है। और आला हज़रत फरमाते जब अल्लाह ताला ही सरकार से नहीं छुपा तो फिर क्या चीज़ छुप सकती है? कैसे फरमाते आला हज़रत, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।